صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ آخری دو دعائیں کیونکہ وقت کم ہے، اور کوشش کر کے ہر وہ بندہ آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس عزت بھرے ماحول میں وہ تمام احباب جو اس فرش مجلس کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا، میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، وقت نہایت کم ہے اور پڑھنے والے زیادہ ہیں، بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ میری زباں پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج۔ وقت آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ لوگوں نے پڑھوانا ہے تو ذاکرین نے پڑھنا ہے، بس اب جلدی جلدی کام سمیٹتے ہیں۔ میری زبان پہ ذکر، میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج۔ مرتضیٰ بھائی آپ جہاں جہاں سے بھی آئے بیٹھے ہیں، میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں۔ میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ بھلے مجھے داد نہ دیجئے گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے مسکرا دیا تو خدا کی قسم پاکستان سے یہاں آنے کے سفر کی قیمت مل جائے گی۔ مصرع ہے، میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج، مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر۔ بابا چلیے، میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج، پیر گوبی شاہ جی سرکار، میری زبان پہ انکل رحمت، میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج، مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی۔ میں سریلا تو نہیں ہوں دوسرے ذاکرین کی طرح، لیکن اپنی طرف سے کوشش رہے گی کہ آپ دعا کریں میری، لیکن اگر بات فیصلہ کن ہو تو میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج، آخری صف تک کا عزادار سر اٹھائے، مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر، اور یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا، حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں جو مشکل بات پہ بلند ہو۔ یسرب سے ایک چھلانگ میں، مرتضیٰ بھائی، یسرب سے پیر تنویر سے، یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا، حیدر کی بات چھوڑ۔ اگر آپ نے کہہ دیا اچھا ہے تو ایک جملہ اور سادات سے دعا لینے کے لیے پڑھتے ہیں۔ گھوڑے کی بات، 39 دن سامعین گرامی، ایک بار مقام خیبر پہ ہوئی تھی جنگ،
اور آخری سے پچھلے دن رسول اکرم نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا. اب کہاں لاہور اور کہاں نارتھ ہیمپٹن بندہ یہاں آ کے بھی لڑ کے داد مانگتا تو اچھا نہیں لگتا. فرمایا کل علم مرد کو دوں. اور اعلان فرمانے کے بعد رخ انور کا رخ کیا اوپر اور اپنے مالک کی بارگاہ میں التجا کی کہ میرے مالک گواہ رہنا، اسے چھوڑ آیا ہوں، اور اگر کل تو نے اسے میری نصرت کے لیے نہ بھیجا تو پھر میدان خود میں جاؤں گا، اور میرے مالک یاد رکھنا جتنے زخم مجھے لگیں گے وہ پھر مجھے نہیں، وہ تجھے لگیں گے. آپ اپنے ہاتھ تھوڑے سے کھول نہیں دیتے، تھوڑے سے بلند کر سکتے. زین بھائی بابا اختر صاحب، یہ کیا ہے کہ نادی علی تعلیم کی میرے مولا نے. اب اسی نادی علی نے سفر شروع کیا. وہ چلتے چلتے خیبر سے مدینے میں آئی. یہاں فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. مولا علی علیہ السلام مصلی عبادت پہ تھے. دروازے پہ دق الباب سنائی دی. میرے مولا کو پتہ چل گیا رسول کی بھیجی ہوئی دعا ہے. میرے آقا نے مصلی عبادت کو سمیٹا. چلتے چلتے استبل کے قریب آئے اور میرے مولا استبل کے قریب آ کے اپنے رہوار کو باہر نکالا اور میں اپنے رہوار کی پیشانی پہ بوسہ دے کر میرے مولا نے جو بات کی وہ بات سنیے. پہلا مصرع ہے، اگر آپ کہیں گے تو چوتھے تک جائیں گے، لیکن خدا را پہلے مصرع پہ مسکرائیے گا کیونکہ چوتھے کی منزل بہت اوپر کی ہے. میرے امام کو جب پتہ چلا کہ ناد علی آ گئی تو اپنے ہی رہوار کی پیشانی چوم کے علی فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جن کے ہاتھوں کے مالک میرے مولا علی ہیں. بھائی مرتضیٰ جملہ سنیے گا. علی فرماتے ہیں بابا جی مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے. علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے. تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے. سامعین گرامی، بڑا مجمع ہے خدا کی قسم میرے سامنے، اور میں اتنے بڑے مجمع میں اپنی جھولی پھیلا کر کہہ رہا ہوں جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا مولا علی علیہ السلام کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے، وہ واجب سمجھ کر ہاتھ اٹھائے اگر میری بات ڈیزرو کرے تو. اگر میری بات حقدار نہیں ہے پورے مجمع سے کوئی نہ بولے. اب یہ فیصلہ آپ کیجئے گا، میں شعر بڑی جلدی مکمل کر رہا ہوں. علی فرماتے ہیں گھوڑا مانتا جانا ہے خیبر، یہ ہے مدینہ اور وقت ہے کم، جا سکتا ہے تو بتا لے ورنہ اگلا آپشن جو میرے مولا نے بتایا اس پہ ہاتھ اٹھائیے گا. علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے. تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے. علی فرماتے ہیں گھوڑا تو اجل کے کمل کی غزل کا بدل، پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے. دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار. دیکھ لے فاصلے، ارے دیکھ لے فاصلے، دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو، ورنہ جبریل جانے کو. میں کوئی آپ لوگوں کی خوشامد نہیں کر رہا. آپ لوگ وہ ہیں یقین جانے کہ اس ماحول میں پاکستان کے ماحول سے ہٹ کے بھی باخدا آپ لوگ اپنی اسی مروجہ آزاداری کو قائم کیے ہوئے ہیں. میں خوشامد نہیں کر رہا، بڑا اعتماد اپنے اندر رکھ کے میں آپ کو 6 کی جگہ 2 مصرع سنا رہا ہوں. اگر یہ 2 بھی نہ سناؤں تو مضمون کی ترتیب نہیں بنتی. علی فرماتے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے. علی فرماتے ہیں گھوڑا تو نے جانا ایسے، جانا خیبر، یہ ہے مدینہ، وقت کم ہے لیکن تو نے جانا ایسے ہے میرے گھوڑے. تو چلے تو تیری چال پر زندگی، ایک طرف موت بھی آج حیران ہو. تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند ہوں، آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان. ارے بولیے سامعین گرامی، ایسا گھبرا کے مت بیٹھیے. اگر مولا نے باہر ٹھنڈ رکھ کے آپ کو اندر بھیج ہی دیا ہے تو کم از کم ان کے ذکر کی زینت کو بڑھائیے. تو چلے تو تیری، تو چلے تو بابا جی قبلہ دعا فرمائیے گا. بابا تنویر شاہ جی، تو چلے تو تیری چال پر زندگی،
ایک طرف موت بھی آج حیران ہے، تجھ پہ بیٹھوں تو آنکھیں میری بند، آنکھیں کھولوں تو خیبر۔ اب گھوڑے کا جواب سنو، اس نے اپنا سر رکھا مولا کے قدموں پہ، اپنا نہیں اچھا لگتا، میں کتنی بڑی ٹیبل توڑا، میں کیا کرا، میں مصرع پڑھوں، جو بول رہے ہیں با خدا بہت اچھا سن رہے ہیں، جو نہیں بول رہے شاید میں انہیں نہیں سمجھا پا رہا، میں کوشش کرتا ہوں۔ اب اس نے اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھا، اب اس کا جواب سنو، اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھ کے مولا کا گھوڑا کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ میرا سر تیرے قدموں میں ہے، نوید عباس نوید فیصل آباد سے میرے مولا کے بہت اچھے شاعر ہیں جن کا میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ گھوڑا کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے بھیا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا آپ نے فرمایا دیکھ لے فاصلے، ناپ لے راستے، ورنہ جبریل جان گھوڑا مجھے لے کے جا سکتا ہے، کم وقت ہے، منزل دور ہے، اگر لے کے جا سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ جبریل تیار ہے، لے کے جا سکتے تو ٹھیک۔ مولا آپ نے فرمایا جبریل جانے کو تیار ہے، مولا میری گزارش سنیے، مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ مولا آپ نے جبریل کا کہا تو مولا میری گزارش یہ ہے میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے۔ مولا آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ تنویر سے جی شعر سنیے گا، آج میرے لیے قبلہ حافظ صاحب دعا فرمائیے گا، آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی دن نہیں ہے، یہ معراج۔ ارے آپ سوچئے میرے بھائیوں کتنا بڑا شعر ہوگا، آپ ایک بار سوچئے، آپ اپنے اندر ایک معیار قائم کیجئے، اگر پڑھا ہوا حقیر کا مصرع معیار سے اوپر گیا تو داد ہے، نہ گیا تو سارے چپ رہیے گا، میں آپ سے معذرت ضرور کروں گا۔ مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے ورنہ وہ بندہ محفل سے بے حضور ہے بھائی غفران، جس کا ہاتھ ہے تو وہ کیوں نہیں اٹھاتا، میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے، آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ اس نے کہا مولا تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بھلا وقت کی کوئی اوقات ہے، میں کسی اور کی بات کرتا نہیں، آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے۔ ارے وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں، جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بولو حیدر حیدر۔ سر بڑی بات جبریل چھو لے، میں کسی اور کی بات کرتا نہیں۔ وہ بھی شاہ دعا فرمائیے گا کمیل میرے بھائی، مولا میں کسی بابا جی میں کسی اور کی بات کرتا نہیں، آج جبریل چھو لے۔ آخری 6 مصرے مجھے پڑھنے ہیں، مہربانی کرے آئے جی لگا کے سنیے گا، غور کیجئے گا، آپ کو مولا کا واسطہ بڑے دل سے پڑھ رہا ہوں، جگہ اب اس کے اوپر تو بات ختم تھی کہ مولا جبریل چھو لے تو پھر فرمایا ٹھیک، میرے مولا راہوار پہ سوار ہو گئے۔ اب مدینے کی گلیوں سے میرے مولا علی علیہ السلام کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، اب وہ چلتا 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 آ گیا مدینے کی آخری حدود، دروازے پہ باؤنڈری پہ آ گیا۔ اگلے 2 سمہیں مدینے سے باہر، پچھلے 2 سمہیں مدینے کے اندر۔ مولا نہیں، یہ میرے آخری 6 مصرے ہیں میرے بھائیوں، لیکن با خدا میں نے مضمون چھوڑ دیا، محنت زا، آپ پلیز مجھے دیکھیے گا۔ مولا نہیں، میرے مولا کا گھوڑا چل بھی رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے، علی نہیں، علی علیہ السلام کا گھوڑا کہہ رہا ہے اے صبا سن ذرا راستہ تو بنا، دیکھ مسند نشین ہو گیا مرتضی۔ ناصر جعفری صاحب کے اللہ پیچھے سے دعا فرمائیے گا، ایک مصرے میں ایک سانس جاتا ہے، بہر آپ کے سامنے اے صبا، اب اگو داد ہوندی بھی پچھو بھی دعوے کرنا،
पिछो जाकर नु हाथी लगदा वे दाद नहीं होंदी। ऐ सबा सुन जरा रास्ता तो बना, देख मसनद नशी हो गया मुर्तजा। 5 लाइनों पे आपको गुंजाइश है, आप चुप रहिए, कोई मसला नहीं है, छठे पे फकत मुस्कुराइएगा। ऐ सबा सुन जरा रास्ता तो बना, देख मसनद नशी हो गया मुर्तजा। रास्तों दोस्तों कुछ कहो कुछ सुनो, कुछ भुनो कुछ धुनो, मैं करूं मौजज़ा। रह गुजर तू ठहर जा, इधर की इधर मैं उधर की उधर का करूं कुछ पता। ऐ घड़ी कुछ घड़ी के लिए रह खड़ी, मेरे पाँव पकड़ ले जरा रास्ता। ऐ घड़ी कुछ बाबा जी, ऐ घड़ी कुछ घड़ी के लिए रह खड़ी, मेरे पाँव पकड़ ले जरा रास्ता। चलता चलता आ गया मदीने की आखिरी हुदूद पे, अगले 2 सुम्हे मदीने से बाहर, पिछले 2 सुम्हे पता नहीं वो लोग कौन है जो मुस्कुरा भी नहीं सकते। पिछले 2 सुम्हे मदीने के अंदर, और अली अलैहिस्सलाम नहीं, मेरे मौला का घोड़ा कह रहा है सांस रुक जा जरा। आपको मौला का वास्ता मेरे भाइयों, आखिरी सफ तक मेरे बड़े बैठे हैं, मैं बुजुर्गों को जहमत नहीं दे रहा, मुझे एक जुमला मसाहिब का पढ़ना है, लेकिन हाथ कोई ऐसा न हो, अगर मैं हकदार हूं तो हाथ कोई ऐसा न हो जो उनसे मांग के खाता है और वो बुलंद न हो। रास्तों दोस्तों कुछ कहो कुछ सुनो, कुछ भुनो कुछ धुनो, मैं करूं मौजज़ा। रहा गुजर तू ठहर जा, इधर की इधर मैं उधर की उधर का करूं कुछ पता। ऐ घड़ी कुछ घड़ी के लिए रह खड़ी, मेरे पांव पकड़ ले जरा रास्ता। बाबा जी मदीने के दर पे खड़े होके मेरे मौला का घोड़ा कह रहा है सांस रुक जा जरा, वक्त थम जा जरा। क्यों पिछले सुम मेरे तन के मदीने पे है, मौला अब हुक्म दे इसको भी मार दूं, अगले सुम मेरे मरहब के सीने। सब सांस रुक जा जरा मेरे भाई, वक्त थम जा। पिछले सुम मेरे तन के मदीने पे, मौला अब हुक्म दे इसको भी मार दूं, अगले सुम मेरे मरहब के, अगले सुम मेरे मरहब के। 3 शेर सुनिए, मसाहिब इंशाल्लाह मेरे बाद वाले पढ़ेंगे। मैं 3 मिनट में 3 शेर आपको सुना रहा हूँ, इसी पे सलाम करूँ। ढेर सारे बिरादरान का बाहर हुक्म है, वो पूरा अपने हिस्से का पढ़ लिया, आपका हुक्म पूरा करके मिंबर बाद वालों के हवाले। मिर्ज़ा गालिब की एक ज़मीन थी, या रब ना वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो न दें मुझको ज़बां। और हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। अब आपको इस ज़मीन के ऊपर मौला अली की शान सुना रहा, अगर आप लोग परेशान नहीं बैठे। मिनट आखिरी 3 है। फतेह लश्कर। दिल और दे उनको जो न दे मुझको ज़बां। और अब इस पे मौला का करम देखो। मिसरा पढ़ रहा हूं कि देखा नहीं इस शान का दरियाए सखा, और राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और। आपका बहुत शुक्रिया बाबा जी। आसिम विलायती साहब की बुला, बाबा वजाद से जी, आपके साथ तो मेरा बिरादराना ताल्लुक है, उसको साइड पे रख के एज़ अ जाकिर देखिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखा नहीं इस शान का दरियाए सखा। और अब ये जो उलमाए कराम बैठे हैं, आसिम विलायती साहब बैठे हैं, किबला हाफिज साहब बैठे हैं, और वो तमाम अहबाब जो साहिब अमामा या साहिब इल्म हैं और मैं उनके नाम से नाआशना हूँ, उनको भी मैं इस बात में शरीक करता हूँ कि मुझे इन शख्सियात से दुआ चाहिए। आप लोग नहीं भी बोलें तो इनके हिस्से की बात है, इनसे दुआ चाहिए। राहिब ने कहा बस, किबला दुआ फरमाइएगा। मेरे मौला ने कहा और, तो मिसरा पढ़ रहा हूं, क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और। मुर्तजा भाई शेर अच्छा था लेकिन कोई बात नहीं, कुरान में लिखा और है। जनाब हैदर रिजवी, खुदा दर्जात बुलंद करे, कब्र को ठंडक दे, मैं उनका शेर पढ़ रहा हूं।
راہب نے کہا بس. میرے مولا نے کہا, میرے مولا بھائی کلب, میرے مولا نے کہا, میرے مولا علی عباس عسکری کی زبان میں توفیق مدد سرائی بخشیے کہ میں آپ کے چاہنے والوں میں کھڑے ہو کے میرے مولا عباس شیخ علمدار میں بات سمجھا سکوں, ان کے ہاتھ بلند ہو کے میرے آقا آپ کے ہاتھ کو سلام کر سکیں. بڑا اور پڑھا اور جس نے یہاں سے مولا عباس کو مانا ہے, یہاں والے بندے سے بات نہیں, جس نے یہاں سے بات, وہ بھی شاہ جی سرکار انکل رحمت بھٹی صاحب, میرے محترم مصرع پڑھ رہا ہوں. بڑا اور پڑھا اور راہب نے کہا بس, میرے مولا نے کہا اور. اس علم کو دیکھیے, شعر سنیے, منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. ارے جس کے ہاتھوں کے مالک میرے مولا حسین, راہب نے کہا بس, میرے مولا نے کہا, آخری 2 لائنیں اور یا علی مدد. راہب نے کہا بس, میرے مولا نے کہا موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا. فخری میرٹھی فرما گئے تھے, ہر بار لہو ماتم سرور میں بہا اور پر کم نہ ہوا, جسم میں بڑھتا ہی گیا اور سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر, ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور. پتہ نہیں کتنے برادران کا حکم ہے, میں مصرع پڑھ کے حکم پورا کر رہا ہوں اور میں بین الاقوامی مجلس میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں, ڈرپوک بندے سے بات ہی نہیں. جو بیچارہ ڈر گیا وہ اٹھ کے جا نہیں سکتا, وہ گھٹنوں میں سر چھپا لے, ورنہ جس کے سینے میں دل نہیں جناب علی علیہ السلام کی محبت دھڑک رہی ہے وہ سر اٹھائے, کیونکہ بات میری زنجیر زن بندے سے ہے. چونکہ میرے محترم جس میں زنجیر اٹھا کر خود پہ چلانے کا بابا جی حوصلہ ہوتا ہے, اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. ماتمی بندے سے بات ہے, جو نہیں ہے ماتمی, میں اسے کہہ رہا ہوں وہ پلیز چپ رہے. ماں پھر بھی یہ کہتی ہے, ممبر چھوڑ رہا ہوں, میرے لال ذرا اور ناراض ہوتا ہے کوئی تو ہوئے, ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ہم ماتم زنجیر یوں ہی کرتے رہیں گے. تو فتوے لگا اور لگا اور لگا, مل کے نعرے حیدر